بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ہر دوسرے دن ایک انڈین طیارہ اتر رہا ہے۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس پرواز میں خرابی پیدا ہوئی اور ہم نے کرٹیسی کے طور پر انہیں کراچی میں لینڈنگ کی اجازت دی۔ لیکن پاکستان بھر کا سوشل میڈیا، خاص طور پر ٹویٹر اور انسٹاگرام، فیس بک، یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین طیاروں کا پاکستان اترنا ایک خاص سازش ہے، اور سازش کی وجہ پاکستان سے ڈالر کی اڑان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزام دھرا جا رہا ہے کہ ایک فریق پاکستان میں ہے اور بہت مؤثر ہے، جو پاکستان سے ڈالر کی اڑان چاہتا ہے اور طیارے بھر بھر کے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک سابق جرنیل جو ملک سے باہر چلے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہی الزام دہرایا ہے کہ پاکستان سے ان طیاروں کے ذریعے لینڈ کرنے والے طیاروں کی ڈالر کی اڑان ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کیا دلیل ہے کہ ڈالر کی اڑان ہو رہی ہے، یا کیا ثبوت ہے؟ لیکن موجودہ معاشی صورتحال میں یہ الزام بڑا مضبوط، اس لیے کہ ایک خاتون جو بیرون ملک ڈالر لے جاتے ہوئے گرفتار ہوئی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جن کا کیس بہت نرم کر دیا گیا، وہ بھی تھی، اور پھر پاکستان سے جانے والے خصوصی ذاتی طیاروں میں یا کمرشل طیاروں میں ڈالر کی اڑان ہوتی رہی، بڑے واضح الزامات لگتے رہے۔ پاکستان میں ایک غریب آدمی ہے اور پاکستان میں ایک امیر آدمی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو پیسہ یا جو ڈالر ملک سے باہر گیا اور انگلینڈ یا کسی اور ملک میں پایا گیا، سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ برطانوی ایجنسی نے سارا پیسہ نہیں، کچھ پیسہ ڈیٹیکٹ کر لیا اور وہ پیسہ پاکستان واپس آیا۔ یہ کام تو پاکستان کی FIA، ISI، MI، IB کر سکتی ہے کہ وہ جو پیسہ بیرون ملک گیا تھا وہ کس طرح سے گیا تھا، اور یہ بڑا خوفناک کیس ہوگا۔ اس وقت کے DG FIA خاص طور پر سارے کے سارے گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے کہ اگر اس سرمایہ کا اور ڈالر کا ٹریک تلاش کیا گیا تو گرفتاری ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جب کسی کیس پر کام کیا جاتا ہے، اس طرح کے کیس پہ، تو عام طور پر مؤثر لوگوں کو پوچھا ہی نہیں جاتا کہ کہیں ان کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ اب ایک بار پھر یہ آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز خلق ہے کہ پاکستان کا ڈالر باہر جا رہا ہے اور انڈیا جا رہا ہے، یا انڈیا کے ذریعے جا رہا ہے، یا انڈیا کی فلائٹس کے ذریعے جا رہا ہے۔
میں سمجھتا ہوں حکومت کو فوری طور پر، خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب، اس پر ایک جے آئی ٹی بنانا چاہیے. جے آئی ٹی آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی پر مشتمل ہو، اور وہ اس کیس پر 72 گھنٹے میں کام کر کے ابتدائی رپورٹ پیش کر دے اور فوری طور پر مقدمات قائم کر دیے جائیں اگر ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ پراپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف قانونی تعدیبی کارروائی کی جائے. اور وہ کوئی ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے پتہ لگے بڑی غیر محسوس ہے. نو، اگر کسی نے ملک کی سالمیت کو اپنے جھوٹے پراپیگنڈے کے ذریعے دو پر لگایا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ ابتدائی ایک سلسلہ ہے، شاید میں اس پہ بہت سی گفتگو کروں، لیکن کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد. تھینک یو ویری مچ. اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0307500879 پر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میں ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. میری اس میں کوئی میں حرف آخر نہیں، یا میری کہی ہوئی بات بھی حرف آخر نہیں. آپ کی رائے ہوگی ضرور دیجیے.